السلام علیکم ناظرین متی الدین سفر کرتا ہوا کہستان کی سرحد پر پہنچ گیا۔ باقی راہ اسے کوئی دوسرا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ سرحد پر پہنچنے پر شیخ ابوالفضل نے اسے آگاہ کیا کہ وہ لوگ طے شدہ منزل پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا وہ اب اس شخصیت کے بارے میں اسے بتائے جس کا پیغام وہ فدائی رئیس تک پہنچانا چاہتا ہے۔ متی الدین نے اسے کلال موت کے حدود اربے کے سوال کیا تو وہ اسے مشکوک نگاہوں سے گھورنے لگا۔ شیخ ابوالفضل متی الدین مسکرا کر بولا، مجھے اپنا اطمینان کرنے کا پورا حق حاصل ہے، کیا معلوم تم مجھے اس مقام پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ متی الدین شیخ ابوالفضل چڑھتے ہوئے بولا، اگر تم ہمارے رئیس کے لیے کوئی فائدہ بخش پیغام لائے ہو تو مجھے ایسی بے وقوفی کرنے کی قطعاً حاجت نہیں ہے۔ اگر تمہیں نقصان پہنچانا مقصود ہوتا تو یہ کام میرے لیے کوئی دشوار بھی نہیں تھا۔ تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم محض اپنے تجسس کے بعد یہ سب جاننا چاہتے ہو۔ متی الدین نے جواب دیا، کلال موت نصف دن کے فاصلے پر موجود ہے، میں اتنی دیر تک ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھوں گا جب تک تم وعدے کے مطابق مجھے اس شخصیت کا نام نہیں بتاؤ گے جس کا پیغام تمہارے قبضے میں ہے۔ شیخ ابوالفضل اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ متی الدین نے اس کی آنکھوں میں سچائی کی جھلک دیکھ لی۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم سچ بول رہے ہو، تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنا اطمینان کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ میرے پاس جس شخص کا پیغام ہے وہ زرعی خیل قبیلے کا اہم فرد ہے اور وہ حلو خان سے ٹکر لینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ نام تم پھر گول کر گئے ہو۔ شیخ ابوالفضل کے چہرے پر بیزاری پھیل گئی۔ نام تمہارے سامنے ضرور آئے گا، مگر تمہارے رئیس کے سامنے۔ متی الدین دو ٹوک لہجے میں بولا۔ شیخ ابوالفضل پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس نے مزید بحث کی ضرورت نہیں سمجھی اور پاؤں پٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ متی الدین اس کی کفیہ سے معزوز ہوتا ہوا اس کے حق میں روانہ ہو گیا۔ نصف دن کی مسافت دونوں افراد نے نہایت خاموشی سے طے کی۔ جب کلال موت ان کے سامنے آ گیا تو شیخ ابوالفضل نے ایک بار پھر الجھنے کی کوشش کی، مگر متی الدین نے اس کی اس کوشش کو خوبصورتی سے نظر انداز کر دیا۔ کلال موت کے بیرونی محافظوں نے ان کی آمد پر ان کا محاصرہ کر لیا۔ شیخ ابوالفضل کی صورت دیکھ کر انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ شیخ ابوالفضل نے مختصراً اپنی آمد کا مقصد بتایا تو انہوں نے اسے وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور پیغام قلعے میں موجود رئیس کے پاس پہنچا دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں انہیں قلعے میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد متی الدین کو ایک عالیشان کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ شیخ ابوالفضل اس سے الگ ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں خوشبودار کھانوں کے پکوان اس کے سامنے سجنے لگے۔ متی الدین کئی دن سے ایسی مسحور کن خوشبو نہیں پا سکا تھا۔ وہ کھانوں پر یوں ٹوٹ پڑا جیسے سالوں کا بھوکا ہو۔ کھانے سے فراغت کے بعد اسے آرام کے لیے کہا گیا اور فدائی رئیس سے اگلی صبح ملاقات کا عندیہ دیا گیا۔ متی الدین کی خدمت کے لیے کنیزوں اور غلاموں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ متی الدین کھانے سے فراغت کے بعد مخملی بستر پر لیٹ گیا اور سفر کی تھکان کے باعث خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگا۔ اسے یاد نہیں کہ وہ کب تک سوتا رہا۔ کسی کے جھنجھوڑنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ متی الدین چونک کر اٹھ بیٹھا۔ ایک غلام اس کے سرہانے پر موجود تھا۔ متی الدین کو بیدار ہوتا دیکھ کر وہ مؤدب انداز میں پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ متی الدین نے اس کی جانب مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھا تو اس نے اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ آقا آپ کے منتظر ہیں، آپ جلد ہی تیار ہو جائیں تاکہ ملاقات ہو سکے۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے تو مجھے صبح کے لیے کہا تھا۔ متی الدین حیرت سے بولا، شاید آپ سفری تھکان کے باعث کچھ زیادہ ہی گہری نیند میں اتر گئے تھے۔ صبح تو کب کی ہو چکی ہے۔ آپ کے ناشتے کا انتظام بھی آقا کے ساتھ کیا گیا ہے، ذرا جلدی کیجیے۔ غلام نے وضاحت کی تو متی الدین کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیسی تھکان تھی کہ وہ کل دن کا سویا اگلی صبح بیدار ہوا۔ وہ اپنی اس طویل نیند کو کوئی نام نہیں دے پایا۔ خواہش انداز میں وہ اپنے بستر سے باہر نکلا اور غلام نے ایک سرائی سے اس کا ہاتھ منہ دھلایا۔ کچھ ہی دیر میں متی الدین لباس بدل کر غلام کے ساتھ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا بڑی فصیل پر جا پہنچا جہاں فدائی رئیس موجود تھا۔ متی الدین نے اسے مصافحہ کیا۔ رئیس نے اسے نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو متی الدین اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اسی لمحے پکوانوں کے تشت وہاں پہنچنا شروع ہو گئے۔ رئیس نے متی الدین کو کھانے کے لیے کہا اور باقی باتوں کو کھانے کے بعد کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کھانے سے فارغ ہو گئے۔
اسی دوران شیخ ابوالفضل بھی وہاں آ پہنچا۔ رئیس نے اسے بھی ایک جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے تمہاری آمد کے بارے میں شیخ ابوالفضل نے بتایا ہے کہ تم ہمارے کسی دوست کا پیغام لے کر آئے ہو۔ رئیس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میرے نام سے آپ واقف ہو چکے ہوں گے۔ میں زریں خیل قبیلے کی جانب سے ایک تجویز لے کر یہاں آیا ہوں۔ اس میں دونوں افراد کا فائدہ ہے۔ علو خان آپ کا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی۔ ہم دونوں کا مفاد مشترک ہے، لہٰذا ہمیں آپس میں مل کر کچھ کرنا چاہیے۔ متی الدین بولا، شیخ ابوالفضل کی باتوں سے ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں کھل کر بات کرنی چاہیے۔ رئیس نے مسکرا کر کہا، اگر ناگوار نہ گزرے تو کیا ہمارا تعارف مکمل ہو سکتا ہے؟ متی الدین نے کہا۔ اس پر شیخ ابوالفضل کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ کیوں نہیں؟ رئیس نرمی سے بولا، میرا نام شیخ کبیر الدین ہے اور میں کلال موت کا منتظم ہوں۔ تمام وادی میں پھیلے ہوئے فدائی میری یوں پرستش کرتے ہیں گویا میں ہی ان کا خدا ہوں۔ اس کی بات پر متی الدین کو ہلکا سا جھٹکا لگا، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا، کیونکہ وہ فدائیوں کے متعلق کسی حد تک جان چکا تھا کہ ان کے عقائد میں خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ بات یہ ہے کہ کان اعظم منگو خان کے دور میں علو خان کے اختیارات کے تجاوز کے باعث کئی منگول قبائل ناراض تھے، اور اس کی موت کے بعد یہ ناراضگی عداوت میں بدل گئی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپس میں لڑائی جھگڑوں کی نوبت آ گئی۔ زریں خیل حکمران برکئی خان کے اسلام قبول کرنے کی صورت میں معاملہ انتہا کو چھونے لگا۔ ہلاکو خان نے کچھ ایسی حرکتیں کی جن کے باعث زریں خیل کان اعظم برکئی خان کو اپنے دفاع کی بابت میں گہری سنجیدگی سے سوچنا پڑا۔ قبائلی سرداروں کے متفقہ مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ ہمیں علو خان کے خلاف محاذ کھولنے سے پہلے تمام ایسے ساتھیوں سے مدد حاصل کرنا چاہیے جو کہ علو خان کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ کا گروہ بھی علو خان کی زیادتیوں کا شکار ہے، لہٰذا آپ کو بھی حلیفوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا میں برکئی خان کا نمائندہ بن کر یہ معلوم کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں کہ کیا آپ اپنا نام حلیفوں کی فہرست میں برقرار رکھنا پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ زریں خیل کان اعظم کی پیشکش کو ہم نہایت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آج ایک دوسرے کی جان کے دشمن منگول مستقبل میں دوبارہ صلح کر کے ہمیں ماضی جیسی گزند نہیں پہنچائیں گے۔ شیخ کبیر الدین نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ شیخ، میں نے ابھی اپنی تجویز بیان نہیں کی، ورنہ آپ کو یہ بات کہنے کی نوبت پیش نہ آتی۔ متی الدین نے سنجیدگی سے جواب دیا، جس پر شیخ کبیر الدین چونک گیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ بات اس طرح ہے کہ آپ کو کسی بھی وقت سامنے آ کر علو خان کا مقابلہ نہیں کرنا، یہ کام صرف برکئی خان کا لشکر کرے گا۔ ایسی صورت میں علو خان کو یہ معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ آپ لوگ بھی برکئی خان کے حلیف ہیں۔ متی الدین نے وضاحت کی، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر صرف برکئی خان نے ہی علو خان سے نبرد آزما ہونا ہے تو پھر اس چکر میں ہماری کیا ضرورت ہے؟ شیخ کبیر الدین بے اختیار ہو کر بولا، میرا خیال تھا کہ آپ سمجھ جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں سمجھاتا ہوں۔ جب علو خان اور برکئی خان کے لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ ڈالیں گے، آپ کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے۔ آپ مختلف سمتوں سے علو خان کے لشکر پر شب خون ماریں گے، مگر آپ کے لباس زرد ہوں گے، جو کہ زریں خیل منگولوں کی پہچان ہے۔ علو خان اس طرح یہ گمان کرے گا کہ اس پر کیے جانے والے حملے برکئی خان کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہیں۔ اسے ذرا بھی شک نہیں ہوگا کہ فدائی بھی اس جنگ میں شریک ہیں۔ دو طرفہ حملوں سے علو خان کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بہت خوب، شیخ کبیر الدین بے اختیار ہو کر بولا۔ شیخ ابوالفضل بھی مسرور تھا کہ متی الدین کو لانے کے عوض میں اسے بہترین انعام سے نوازا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور ذمہ داری یہ ہوگی کہ خراسان کی جانب سے آنے والی رسد اور کمک کو بھی آپ نے میدان جنگ کی طرف بڑھنے نہیں دینا۔ رسد اور مال غنیمت آپ کا حصہ ہے، اس بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کیا جائے گا۔ علو خان کی شکست کی صورت میں کہستان میں آپ کی ایک محفوظ ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس کی نگرانی براہ راست اردو زریں کرے گی اور ہر قسم کی ضرورت پر بھرپور ساتھ دے گی۔ تجویز خاصی پرکشش ہے۔ شیخ کبیر الدین نے مسرت کا اظہار کیا، مجھے یہ پیشکش منظور ہے، مگر برکئی خان کو یہ عہد تحریری صورت میں مجھے دینا ہوگا۔ اتنی عجلت کا مظاہرہ نہ کیجیے، میری بات ابھی پوری طرح مکمل نہیں ہوئی۔ برکئی خان کی جانب سے کہستان کی ریاست کے قیام میں دو شرائط بھی موجود ہیں۔ متی الدین نے کہا،
کیسی شرائط ہے؟ شیخ کبیر الدین پریشان سا ہو گیا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے گروہ کا کوئی فرد اس راز کو منکشف نہیں کرے گا کہ برکئی خان کی جانب سے آپ کو کوئی پیشکش کی گئی ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ آپ میری صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ کسی منگول سردار کی بجائے مجھے ترجیح دی گئی ہے تاکہ سرائے سے کوہستان کا تعلق تاشت ازبام نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ماضی میں آپ کے فدائیوں نے ریت کو بے حد تنگ کیا تھا، بے جان قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ عمل انسانیت کے خلاف ہے۔ مجرم تو ہمیشہ حکمران ہوتے ہیں اور سزا صرف رعایا کو ہی بھگتنا پڑے۔ یہ دستور علی ظرف بادشاہ کے نہیں ہیں۔ آپ کو اس زمن میں اپنے فدائیوں کی اصلاح کرنا ہوگی تاکہ نہ صرف آپ کی ریاست میں امن و سکون موجود رہے بلکہ دوسری ریاست بھی محفوظ رہ سکے۔ میں تو کچھ اور سمجھا تھا۔ شیخ کبیر الدین نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ہم لوگ نہ تو غارت گر ہیں اور نہ ہی ہمیں بیجا خون بہانے کا شوق ہے۔ اگر ماضی میں کسی آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے تو اس میں اس وقت کے حالات کے پیش نظر خطرات اور ہمارا تحفظ مضمر رہا ہے۔ بار کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ فدائیوں کے ہاتھوں کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ رہا سوال اس راز کے انکشاف کا تو بے فکر رہیں، یہ بات ہم تین افراد کے درمیان ہوئی ہے، ہم تینوں میں سے ہی کوئی اس بات کو کھول سکتا ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، متی الدین نے کہا، میں کچھ دن تک آپ کے پاس ہی قیام کروں گا۔ آپ اپنا جواب تحریری شکل میں میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس پر تصدیق کر کے برکئی خان کو روانہ کر سکوں۔ کیا تحریری مراسلہ خطرے کا باعث نہیں بنے گا؟ بے فکر رہیں، آپ کا مراسلہ آپ کے ذریعے سمرقند پہنچے گا۔ وہاں مراسلہ ایک خاص فرد کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ وہ برکئی خان کے محفوظ ہاتھوں میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد مزید لیا عمل اسی انداز میں یہاں پہنچے گا۔ برکئی خان کی جانب سے حملے کی تیاری قریباً مکمل ہو چکی ہے۔ شام تک تمہارے پاس ہمارا تحریری مراسلہ پہنچ جائے گا۔ تم آج سے ہمارے مہمان ہو، تمہیں یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، مگر ہماری بھی خواہش ہوگی کہ تم ہمارے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرو گے جس سے ہماری میزبانی میں کوئی فرق پیدا ہو۔ متی الدین نے وہاں سے اجازت لی اور خادم کی رہنمائی میں واپس مہمان خانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ مختلف راہداریوں سے ہوتا ہوا وہ اپنے مہمان خانے کی جانب بڑھنے لگا۔ اچانک متی الدین کو اپنے عقب میں کسی کا احساس ہوا، جیسے کوئی اس کے بالکل قریب پہنچ چکا ہو۔ اس نے غیر ارادی طور پر گردن گھما کر پیچھے کی جانب دیکھا تو اس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹتا چلا گیا۔ اسے اپنی بصارت پر قطعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی اس کے عقب میں شنگ خان ہی موجود ہے۔ ناظرین، ملکہ بدر منیر لولو اپنے بھائی علاء الدین لولو کے ساتھ حلب تو آ چکی تھی، مگر بلاد مصر میں سلطان بیبرس کا اقتدار اسے ایک آنکھ نہیں بھیا۔ وہ ہر پل غم و غصے کے عالم میں سلگتی رہی۔ سلطان بیبرس نے اسے شاہی محل میں امراء کے سامنے جس طرح بے عزت کیا تھا وہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ علاء الدین لولو سے زبردستی اپنے ہمراہ حلب تو لے آیا تھا، مگر اس کی زخم خوردہ روح کا مداوع نہ کر سکا۔ حلب میں خلیفہ الحاکم بامر اللہ کی خلافت کے قیام کے بعد علاء الدین لولو سے یوں فراموش کر گیا جیسے کوئی اس کا وجود ہی نہ ہو۔ یہ امر اس کے جسم پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ وہ کچھ دن تک صدمے کا شکار رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ وہ خود اپنی بگڑتی ہوئی حالت پر غور کرنے لگی کہ کیا اس طرح کی زندگی گزارنا اس کے لیے درست ہے۔ اس کا شاطر دماغ بیدار ہو گیا۔ وہ کوئی ایسا راستہ تلاش کرنے لگی جس سے وہ سلطان بیبرس کو اقتدار سے محروم کر پاتی۔ اس نے قاہرہ کی مانند حلب میں بھی مختلف امراء کے حلقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا۔ کچھ ہی ماہ میں وہ امراء کے حلقے میں بے حد عزت کی نگاہ سے دیکھی جانے لگی۔ امراء کے کئی ناجائز کاموں کی پشت پناہی کرنے کے باعث ملکہ بدر منیر لولو کی حیثیت مستحکم ہو گئی۔ علاء الدین لولو تک اس کی حرکات کی خبر پہنچتی رہی، مگر اس نے ان چھوٹے معاملات کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ملکہ بدر منیر لولو نے جب امراء کو اپنی مضبوط گرفت میں دیکھا تو اس نے سلطان بیبرس کے اقتدار کو نقصان پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ ایک دن اس نے خاص باعتماد امراء کو اپنی قیام گاہ پر مدعو کیا۔ امراء نے اس محفل میں خوب دل کھول کر عیاشی کی۔ ملکہ بدر منیر نے وقفے کے ساتھ ایسی محافل کا اہتمام کا سلسلہ جاری رکھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امراء کا بڑا حلقہ اس کی زلفوں کا اسیر ہوتا چلا گیا۔ علاء الدین لولو کے پاس اپنی بہن کی خبریں پہنچتی تو بس اوقات وہ بھی حیرت زدہ رہ جاتا کہ بدر منیر کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی عورت تو نہ تھی۔ علاء الدین نے اس کی شرمناک حرکتوں کو سلطان ملک مظفر کے قتل کے صدمے کا رد عمل قرار دیتے ہوئے نظر انداز کر دیا۔
البتہ عمرہ کے حلقے کی قربت کو تشویش بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے کئی مخبروں کو عمرہ کی حرکات پر گہری نظر رکھنے کے لیے مامور کر دیا تاکہ اس کے خلاف کوئی سازش پروان نہ چڑھ سکے۔ ملکہ بدر منیر لولو نے جب یہ دیکھا کہ عمرہ کا حلقہ مکمل طور پر اس کا گرویدہ ہو چکا ہے تو اس نے اپنی منصوبہ بندی کے تحت انہیں سلطان بیبرس کے خلاف کر دیا۔ سلطان بیبرس کے بارے میں ان کی معلومات کچھ زیادہ نہیں تھیں۔ انہوں نے ملکہ بدر منیر کی باتوں پر اندھا یقین کر لیا۔ کچھ دن تک یہ سلسلہ جاری رہا جس کے باعث وہ عمرہ سلطان بیبرس کو اپنا ذاتی دشمن گمان کرنے لگے۔ ملکہ بدر منیر نے جب یہ کامیابی دیکھی تو اس نے ایک دن 3 خاص عمرہ کو بلوایا جو کہ دل و جان سے اس پر فدا تھے۔ ملکہ بدر منیر نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اچانک سلطان بیبرس کا ذکر چھیڑ دیا۔ ملکہ بدر منیر کے منہ سے سلطان بیبرس کا نام نکلنے کی دیر تھی کہ فرتے تیز سے ان کے چہرے دہکنے لگے، آنکھوں میں خون سا اتر آیا۔ ابن ذہب، یوں تو کھانے سے کچھ نہیں ہوگا، سلطان بیبرس کو اقتدار سے ہٹانے کی بابت کچھ کر کے دکھاؤ تو بات بنتی ہے۔ ملکہ بدر منیر نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ملکہ یالیہ، مجھے تو کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ کیا کیا جائے۔ اگر وہ سلطان نہ ہوتا تو میں اسے قتل کرنے میں ایک لمحہ کی تاخیر نہ کرتا۔ ملکہ یالیہ، دوسرا امیر ابو بکر حماد تیزی سے بولا، قاہرہ دور تو ضرور ہے مگر یہ فاصلہ کسی مقصد کے تحت ہی طے کیا جائے تو مناسب ہے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب موجود ہے جس سے سلطان بیبرس کا اقتدار خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ملکہ بدر منیر نے سرگوشی میں کہا تو وہ تینوں چونک کر اس کی جانب بےتاب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ملکہ بدر منیر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، قاہرہ میں 2 قسم کی حکومتیں موجود ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کہ حلب میں ایک حکومت سلطان بیبرس کی ہے اور دوسری نئے عباسی خلیفہ کی ہے۔ جیسے ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی ہیں، اسی طرح قاہرہ میں 2 حکومتیں کیوں کر موجود رہ سکتی ہیں۔ کیا تم لوگ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ بات کسی حد تک معقول بھی تھی۔ وہ تینوں یوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے جیسے انہیں اپنی نادانی پر تعجب ہو کہ یہ بات پہلے ان کے ذہن میں کیوں نہیں آئی۔ ملکہ یالیہ، آپ کی بات تو درست ہے مگر جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے کہ دونوں حکومتیں باہم مربوط ہیں اور ان کے درمیان کوئی ایسا رخنہ موجود نہیں ہے جہاں کسی کو فائدہ حاصل کرنے کا موقع میسر آ سکتا ہو۔ امیر ابن ذہب نے کہا، سب کچھ ممکن ہے ابن ذہب۔ ملکہ بدر منیر ایک ادا سے مسکرائی، اپنے ذہن کا استعمال کرو تو موقع خود پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے اس بارے میں کبھی سوچا ہے کہ خلیفہ کا اصلی مقام بغداد ہے نہ کہ قاہرہ؟ خلافت کی عزت و حرمت اس وقت تک بحال نہیں ہو سکتی جب تک بغداد کو تتاریوں کی گرفت سے واپس نہ حاصل کیا جائے، یعنی خلیفہ کے ذہن میں ایسا زہر اتارا جائے کہ وہ فرتے جوش میں بغداد کی جانب کوچ کرنے پر مجبور ہو جائے اور خلیفہ کی رفاقت میں بیبرس کو بھی تتاریوں سے بھیڑنا پڑے۔ ابو بکر حماد نے وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا، کسی حد تک ممکن ہے کہ سلطان خود بھی میدان میں نکلے یا وہ کھلا انکار کر دے۔ دونوں صورتوں میں فائدہ ہو سکتا ہے، اختلاف کو سر اٹھانے کا موقع مل جائے گا اور پھر یہ کام آسان ہو جائے گا۔ ملکہ بدر منیر نے سوچتے ہوئے جواب دیا، تتاریوں کو شکست دے کر بیبرس کا حوصلہ کافی بڑھ چکا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اس مرحلے میں پیچھے ہٹے گا یا تتاریوں سے شکست کھا جائے گا۔ ابن ذہب نے خدشہ ظاہر کیا، مارکہ ان جالوت میں ہلاکو خان خود مقابل نہیں تھا اور دوسرا میدان جنگ میں تتاریوں کی تعداد بھی ناکافی تھی۔ ہر بار خوش قسمتی ساتھ نہیں دیتی۔ ہلاکو خان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ جلد ہی اس جانب واپس لوٹنے والا ہے۔ اگر اسے یہ خبر مل جائے کہ خلیفہ یا سلطان بیبرس بغداد کی واپسی کے لیے عسکری تیاری کر رہے ہیں تو وہ اپنے سفر میں تیزی پیدا کر دے گا۔ اصلی مرکہ بغداد کی بازیابی پر ہی دیکھنے کو ملے گا کہ فاتح کون ہے اور کون مفتوح۔ ملکہ عالیہ، آپ بے فکر ہیں، میں جلد ہی قاہرہ روانہ ہو جاؤں گا اور خلیفہ سے مل کر اسے اس امر پر آمادہ کروں گا کہ قاہرہ خلافت کے شایان شان نہیں ہے کہ بغداد مسلمانوں کی وحدت کا حقیقی مرکز ہے اور وہ اپنے پائے تخت بغداد کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کرے۔ مجھے امید ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو یقیناً سلطان بیبرس کا اقتدار مختصر ہو کر رہ جائے گا۔ ملکہ بدر منیر نے شراب کا ایک جام ابن ذہب کو پیش کرتے ہوئے ایسی دلکشی کا مظاہرہ کیا کہ وہ پہلو بدلنے پر مجبور ہو گیا۔